رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے. یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہے. یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ضربہ صداب. اس سے ذرا آگے آئیے سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے. آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا، دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا. آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا، بچے اس لیے کہ وہ حرام ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں، کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے، تو لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام تھے. یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، آپ کی بندگی کا ظہور ہوا، اس کا اظہار ہوا. ایک اسی بندگی کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا. اور اصل میں دعا جان لیجئے، ایک دعا تو ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا. اصل دعا وہ ہے تضرع و خیفہ، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو وہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے. یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا. فرمایا الدعاء هو العبادہ، وہ مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے. یہ دعا ہی تو اصل میں مخ کہتے عربی زبان میں ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو، کہ اصل میں جو گودا ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے. تو اب اسی توحید عملی کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے. اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں. کس منہ سے اللہ کو پکار رہے جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا. آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے، اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے، آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر. تو کیا منہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو. لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا، اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً، اسی کی بندگی تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر. تبھی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد مرتبہ یہ مضمون آیا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. بس دعا کیا کرو اللہ سے، پکارا کرو اللہ کو، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا، ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے، جہالت میں گزری ہے، نادانی میں گزری ہے، اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے عہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھی وہ آپ فرما دے، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی، تیرے احکام جو میں نے توڑے، اب عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا. تو اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے. اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر، اور اب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبۃ نصوح، خالص توبہ. تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے. استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے. تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور کسی سورہ مومن میں وہ آیت بھی آئی ہے جو آپ نے اکثر جمعوں کے خطبوں میں اور وعظوں میں سنی ہوگی.
قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، مجھے پکارو. قال ربکم، تمہارے پروردگار کا اعلان عام ہے، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور جو لوگ بربنائے استکبار میری عبادت اور میری دعا سے وہ ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. اب یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے توحید عملی کے بیان کیے، ایک اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ اور یکسو ہو کر یک رنگ ہو کر، ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا، اسی سے استغاثہ، اسی سے دعا، اسی سے استمداد، اسی سے استعانت. اب اس سے آگے بات چلتی ہے، یہی توحید عملی. اب ایک اجتماعی نظام ہے، ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں دستور ہے، قانون ہے. انسانی زندگی جو ہے، جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے، علیحدہ علیحدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں. آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں، آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے ناطے ہیں، آپ کے کاروباری تعلقات ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے، اس کا کوئی نظام ہے، وہاں کوئی قانون نافذ ہے. اب یہ اجتماعی توحید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بکھرے کر لیے کہ مسجد میں تو کاملتاً اللہ کی اطاعت ہوگی لیکن پارلیمنٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں نہیں، چیف کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں. اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا، وہی تقسیم ہو گئی. جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی کچھ کسی اور کی کر لی، کچھ اپنے نفس کی کر لی، کچھ رواج کی کر لی، کچھ زمانے کے چلن کی کر لی، تو یہی تو شرک ہے. یہ شرک ہے، عمل کا شرک. اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے، سیاست ہو تو اس کے تابع ہو، قانون ہو تو اس کے تابع ہو، عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو، معیشت ہے تو اس کے تابع ہو، سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو. جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا، در حقیقت توحید کا تقاضا اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا. اسی کا نام ہے اقامت دین، اسی کا نام ہے تکبیر رب، اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے. اسی کا نام ہے لیکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے. اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ، جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے، نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، بلکہ صرف اس لیے لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے. یہ جو عمل ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں چاہتا ہوں دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے. سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے. اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے، ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے، تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں. ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو. اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب اسی کے دعوت دیجئے، اسی کو عام کیجئے، لوگوں کو، اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو، اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو، اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی، اس کو ترک کر دو، خدا واحد کی بندگی اختیار کرو. یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی. قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے، کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی. نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، ابراہیم ہو، لوط ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی؟ اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا؟ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے. جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اس کی اطاعت کس کی؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟
किताब उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी न करो। तुम्हारी तखलीक का मकसद क्या है? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि मेरी बंदगी करें। ये दावत जो है इसका मजमून आया है अगली सूरत में, सूरह हामीम सजदा में। बड़े प्यारे अल्फाज हैं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से बेहतर बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की बंदगी की दावत दी, लोगों को पुकारा इस बात की तरफ कि हिर्स व हवा की बंदगी को छोड़ो, ख्वाहिशात की गुलामी से आज़ादी हासिल करो, गैरुल्लाह की इताअत का कलादा गर्दन से उतार कर फेंको, हर इताअत के खिलाफ बगावत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इताअत, हाँ जो इताअत उसके ताबे हो उस इताअत को कबूल करो। ये दावत जो है एक एतबार से बड़ी बागियाना दावत है, इसलिए कि दुनिया में जिस किसी ने अपनी खुदाई का तख्त जमाया हुआ है, वो फिरौन हो, वो नमरूद हो, जो कोई भी हाकमियत का मुद्दई बनकर बैठा हुआ है, जो कोई भी इस बात का मुद्दई है कि मुल्क हमारा है, हमारी मर्जी चलेगी। आज का तस्वुर जमहूरियत यही तो है, अवामी हाकमियत, अवाम के पास सॉवरेंटी है, अवाम मालिक है, लिहाजा अवाम के नुमाइंदे जो चाहे कानून बना दे। वो दो मर्दों को शादी का हक दे दे, वो दो मर्द जो है मियाँ और बीवी की हैसियत से रह सकेंगे। वो अगर हम जिनसी को जायज करार दे दे, हम जिनसी जायज हो जाएगी। वो शराब को चाहे तो बंद कर दे, चाहे तो उसको खोल दे, जैसे कि अमेरिका में हुआ कि प्रोहिबिशन एक्ट भी उन्होंने पास किया और फिर उसके लिए रास्ता खोल देने वाला कानून को भी उन्हीं का पास करता। यानी यह कि कानून साजी का इख्तियार मुतलक अवाम के हाथ में है, जो अवाम के नुमाइंदों के जरिए से बरूए कार आएगा। अगर ये है तो ये भी बगावत, अल्लाह से बगावत, अल्लाह की हकमियत के खिलाफ ऐलान जंग। अब इसके खिलाफ बगावत, ये है दावत बंदगी रब, अल्लाह के बंदे बनो, हर इताअत से, हर गुलामी से, हर चाहे वो अपने नफ्स की हो, अपने ख्वाहिशात की हो, या किसी मुद्दई हाकमियत की हो, जिसकी भी इताअत अल्लाह की इताअत से आज़ाद है, उससे अपने आप को आज़ाद करो। इकबाल ने इसी को कहा था बड़े खूबसूरत अंदाज में, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। सिर्फ एक अल्लाह का बंदा बनना कितनी बंदगियों से निजात दिलाने वाली शय है, लेकिन उसके लिए बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत की जरूरत है, बड़ी इस्तिकामत की जरूरत है। इसीलिए उसी सूरह हामीम सजदा में फरमाया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जो लोग ये कहें कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर जम जाए, इस पर इस्तिकामत दिखाए, इस पर वो हम ठोक कर खड़े हो जाए, इसके खिलाफ किसी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न हो, ना अपने नफ्स की, न किसी और की, न दाखिल से, न खारिज से। तो ये वो लोग हैं जिन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है कि ना कोई गम खाओ, ना कोई रंज और अफसोस का को करीब आने दो, खुशियां मनाओ उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये कौन लोग हैं? शर्त सिर्फ एक, जो ये कहे कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर जम जाए। तो सूरह हामीम सजदा का मजमून है अब इसकी दावत, बंदगी रब की दावत। अब आइए उसके बाद है ये सूरह शूरा, इसमें वो मजमून आया है कि जो आपके पास भी ये आयात है। अब इन आयात को सामने रखिए और इसके एक एक लफ्ज के ऊपर तवज्जो सर्फ कीजिए। इरशाद होता है शरअ लकुम। इन आयात के मफहूम के ज़िमन में चूंकि बाज मुगालते कुछ लोगों को हुए हैं खुलूस व इखलास से, और कुछ लोग वो दानिस्ता मुगालता पैदा करना चाह रहे हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि आप इसके एक एक लफ्ज को अच्छी तरीके से समझें। शरअ लकुम, शरअ वही लफ्ज है जिससे शरीयत भी बना है और इसी से शारे बना है। शारे आम नहीं है, शारे किसे कहते हैं? रास्ते को। और शरीयत ये भी दर हकीकत एक रास्ता है जिस पर कि अल्लाह और उसके रसूल ने चलने का हुक्म दिया है, ये करो ये न करो। वो शरीयत, ये शारे, और यहीं से लफ्ज आया शरा, मुकर्रर कर दिया तुम्हारे लिए, शरा लकुम, मुकर्रर किया तुम्हारे लिए, मिनद दीन, दीन में से। अब दीन में से के दो मफहूम हो सकते हैं, इसलिए कि चूंकि जब बहस होती है, गुफ्तगू होती है, ये नहीं है ये है, तो मैं असल में साबित ये कर देना चाहता हूँ कि कुरान अपने मज़ामीन पर इस तरीके से मुहाफ़ज़त करता है कि जितने मुमकिन तर्जुमे किए जा सकते हैं वो सामने रख लीजिए, मुराद सबकी एक होगी, सिवाय इसके कि उससे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही हो, और कोई चीज नहीं होती, नतीजतन बात वहीं पहुंच जाएगी। अगर एक जगह पर दो तर्जुमे मुमकिन है, कोई हर्ज नहीं, उन दोनों तर्जुमों को देखिए कि बात आखिर कहाँ जा रही है, तो उसकी एक मिसाल आज आ जाएगी कि मंतकी तौर पर जो नतीजा निकल रहा है वो दोनों तर्जुमों का एक है। शरअ लकुम मिनद दीन, अब यहाँ पर मिनद दीन के दो तर्जुमे फारसी जरा सी अपने सामने रखिए कि अज किस्म दीन, एक तर्जुमा तो ये होगा दीन की किस्म से तुम पर वो चीज लाजिम की जा रही है, या
در بارے دین، دین کے بارے میں یہ بات لازم کر دی گئی، طے کر دی گئی۔ یہ دو ترجمے اس کے ممکن ہیں۔ شرع لکم من الدین، طے کر دیا ہے تمہارے لیے از قسم دین، یا طے کر دیا ہے تمہارے لیے در بارے دین، دین کے بارے میں، دین کے ضبط میں۔ اب یہاں سمجھیے دین کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے۔ اس کا جو سب سے بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں، یہ میں نے بارہا کہا ہے، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ جتنی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، یہ سب عربی زبان کے الفاظ تھے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ عربی میں مستعمل تھے۔ نیا لفظ قرآن مجید لاتا تو عرب سمجھتے نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پک اینڈ چوز کیا ہے قرآن نے۔ وہ جو زبان مستعمل تھی، جو عربی مبین تھی، جو اہل عرب استعمال کر رہے تھے، اس میں سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ وہ انتخاب حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، ایک تو ہے عام الفاظ کا انتخاب، ایک یہ ہے کہ جب اسے اصطلاح کی شکل دی ہے تو اس میں اضافی مفہوم خود پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر صوم کے کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ اب رک جانے کی کیا معنی ہے؟ کس چیز سے رک جانا؟ اب صوم جو دین میں ہے وہ ایک اصطلاح ہے۔ صوم وہ روزہ ہے کہ صبح سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، طلوع فجر سے اور غروب شمس تک انسان کا کھانے پینے سے رک جانا، اپنی جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رک جانا، جائز چیزیں بھی نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، جائز طریقے سے بھی اپنی شہوت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، یہ پورا قانون جو ہے اس کو پس منظر میں رکھیے۔ تو اب یہ صوم کا مطلب ہے۔ صوم کے معنی صرف رک جانا نہیں ہے۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا۔ لیکن زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا، جس طرح چاہے کوئی پاک کر لے، صاف کر لے، نہیں۔ زکوٰۃ اب ایک اصطلاح ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے معین کر دیا، اب اس کا نام زکوٰۃ ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے، لغات القرآن نام کی کتاب لکھ دے، اور وہ باتیں تو صحیح ہوں گی کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل تھا، لیکن اس لغوی مفہوم کو لے کر اصطلاحی مفہوم جو ہے اس سے بالا تر کر دینا، یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے، جس کو کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے دانستہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ اب اقدام الی الشیء، یہ صلاۃ ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ صاحب صلاۃ کے معنی متوجہ ہونا، بس اللہ سے لو لگا لے، بیٹھے بیٹھے کر لے، کھڑے کھڑے کر لے، لیٹے لیٹے کر لے، یہ صلاۃ جو ہے 5 نمازیں اور یہ 12 رکعتیں اور یہ 8 اور یہ 7 اور یہ فلاح اور اس کے لیے یہ شرط اور اس کے لیے رکوع اور سجود، یہ کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ صلاۃ کے معنی تو صرف یہ ہے۔ تو یہ پھر میں عرض کروں گا کہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ صلاۃ کے معنی یقیناً توجہ کے ہیں، لیکن صلاۃ کی روح جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ ہم شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں۔ یہ اصل میں توجہ جو ہے، اللہ کی طرف توجہ کا ارتکاز، یہ نماز کی روح ہے۔ لیکن یہ صلاۃ کا نظام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اس کے 2 مفہوم ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، ایک جزا و سزا، بدلہ، اور ایک اطاعت۔ جزا و سزا، بدلہ، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کیا ترجمہ وہاں آپ کرتے ہیں؟ جزا و سزا کے دن کا مالک، جس دن کے طے ہو جائے گا کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا رہا ہے اسے جزا ملے گی، کون ہے جو ناکام قرار پا رہا ہے، جو مستوجب سزا ہے۔ تو جزا و سزا کا کے دن کا مالک یعنی مختار مطلق وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی اور اس سے بالا تر اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی سے لفظ بنا ہے، حروف اصلی وہی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین قرض کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرض واپس آتا ہے، جیسے جزا یا سزا واپس آتی ہے۔ آپ نے کوئی عمل کیا، اس کا نتیجہ ہے، اس کا ریباؤنڈ ہے، اس کا در حقیقت یہ نتیجہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو 100 روپیہ ہدیتاً دیا، وہ واپس نہیں آئے گا، کسی کو ہبہ کیا واپس نہیں آئے گا، دین ہے، قرض ہے تو واپس آئے گا۔ تو دین میں اور دین میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے اطاعت کے معنی میں اور جزا و سزا کے معنی میں، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تمہیں بدلہ مل کر رہے گا۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان، یہ ہے اس کا ایک مفہوم کہ جس میں جزا اور سزا اور بدلہ یہ ایک اہم جز کی حیثیت سے شامل۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت۔ حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کاش کہ یہ آپ لوگ یاد کر کے اٹھے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
اصل میں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے، اس کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یہاں پر اطاعت کا مفہوم جو ہے اور قانون کا مفہوم کہ اسی کے مطابق اس سے عمل کروائے، یہ ہے در حقیقت اطاعت دین کا دوسرا مفہوم۔ ان دونوں کو جمع کیجئے، اس سے ایک تصور قرآن مجید ابھار کر لاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو بھی نظام ہوگا اس میں کوئی مطاع مطلق ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی، اس کا قانون اگر اس کی مطابق عمل کیا جائے گا جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، آپ کو طرح طرح سے نوازا جائے گا، اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی سزا ملے گی، جیل میں ٹھوسا جائے گا یا آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا تصور جو ہے ان کو جمع کر لیجئے تو اب دین ہے نظام اطاعت۔ جس ہستی کو مطاع مطلق مانا جائے گا وہی در حقیقت اسی کی طرف اس دین کی نسبت ہوگی۔ جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو مقام مستحضر ہوگا، حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون جو ہے وہ تو بادشاہ کا تھا، وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکلے اور ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے۔ اب ان کے بھائی جو آئے ہیں تحت زدہ علاقے سے غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے کہا اگلی دفعہ آؤ، انہوں نے چونکہ 11 آدمیوں کا راشن لیا اور آئے تھے 10 بنیامین ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں ہے تمہارا بھائی جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے بھی راشن ملنا چاہیے؟ کہا کہ وہ ہے، باپ ہے اس کا، بوڑھا باپ ہے، وہ اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگلی دفعہ اگر اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ لہذا وہ کسی طرح خوشامد کر کے حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کیا، بنیامین کو بھی لے کر آ گئے۔ اب حضرت یوسف روکنا چاہتے، لیکن جو مصر میں نظام اس وقت ہے، اس بادشاہ کا ملوکیت کا نظام، اس میں جو قانون ہے ما کان لیأخذ اخاہ دین فی دین الملک، حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بنیامین اپنے بھائی کو وہ روک سکتے، پکڑ سکتے دین الملک میں۔ یہ دین الملک کی اصطلاح کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہیلہ جو ہے وہ اختیار فرمایا، جس کو کہ فرمایا گیا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی، ورنہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون ملکی، قانون ملکی، بادشاہ کے قانون کے تحت جو اس وقت نافذ تھا وہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔ تو دین الملک کی اس طرح آپ نے ذہن میں رکھیے، بادشاہت کا دین، بادشاہت کا نظام، جس میں مطاع مطلق کون ہے؟ بادشاہ، اس کا قانون ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے، وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ چند صدیوں بعد کا واقعہ اسی مصر کا ہے کہ فرعون جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر آئے توحید کی، اس نے کیا کہا؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا حکم چلے گا، میں کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نام ہے دین الملک، جسے آج آپ کہیں گے بادشاہی نظام۔ ایک ایسا نظام جس میں بادشاہ کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، اس سے بالا تر ادارہ کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے درجے میں ہے۔ یہ نظام کیا ہوگا؟ دین الملک۔ اسی پر قیاس کیجئے آج کا نظام کیا ہے؟ یہ دین جمہور ہے، کہ یہاں حاکمیت جمہور کی ہے، ان سے بالا تر کوئی نہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں، ان کا فیصلہ آخری ہے، ان کے نمائندے جو طے کر دیں گے وہ لازماً کتاب قانون کا جز بن جائے گا۔ یہ دین الجمہور ہے، اور اس سے بالا تر سب سے اعلیٰ نظام وہ دین اللہ ہے۔ دین اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے مطاع حقیقی، اللہ ہے مالک حقیقی، اللہ ہے حاکم حقیقی، اللہ کے لیے حاکمیت ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، سارا نظام اس کے تابع آ جائے گا، یہ دین اللہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہ دین جو ہے ہم نے تمہارے لیے وہی چیز مقرر کی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، جس کی کہ وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ یہاں تک رک کر ذرا توجہ کیجئے، اس سے ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ ان پانچوں رسولوں کا دین ایک ہی ہے، دین میں کوئی فرق نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ شریعت میں تو فرق ہے، کہیں تفصیلی احکام جو ہے ان میں تو تبدیلی ہوئی ہے۔ روزے کی جو شکل ہمارے ہاں ہے یہود کے ہاں یہ نہیں تھی، بعض چیزیں اس میں زیادہ سختی کی تھیں، بعض نرمی کی تھیں۔ اس میں مثلاً یہ بھی تھا کہ آپ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کوئی تصور نہیں، اب اگلی شام تک یہ روزہ چلے گا۔ اسی طریقے سے ان میں بعض روزے وہ بھی تھے کہ جن میں بولنے پر بھی پابندی تھی،
जिसका कि सूरह मरियम में जिक्र है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन मुकल्लिमल यौम इंसिया, मैंने एक नजर मानी थी रहमान के लिए, एक रोजा रखना था, वो रोजा रखा हुआ है तो मैं बात नहीं कर सकती किसी से, इशारे में ये बात समझा दी। तो सौम में इजाफी पाबंदी ये भी थी, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई रोजा नहीं है कि जिसमें बोलने पर भी पाबंदी हो। तो शरई अहकाम में फर्क हुआ है। नमाज की ये शक्ल जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को सिखाई और हुजूर ने पूरी उम्मत को सिखाई और हुक्म दे दिया कि सल्लू कमा रहे तो मुनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे कि मुझे देखते हो कि मैं नमाज पढ़ता। जाहिर बात है कि नमाज की यही शक्ल बैन ही यहूद के लिए नहीं थी, साबिका उम्मतों के लिए नहीं थी। तो नोट कीजिए कि दीन सबका एक है, शरीयतें मुख्तलिफ है। ये दो अल्फाज अब बिल्कुल अलग-अलग आपके सामने आ जाने चाहिए। दीन आदम से लेकर ई दम तक उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन शरीयत मुख्तलिफ औकात में बदलती रही। तफासिल जो है अहकाम की, उनके अंदर तगय्युर व तबद्दुल होता रहा। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा ताति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा, हम जब भी कभी आयत को मनसूख करते हैं, किसी हुक्म को बदल देते हैं, तो उस जैसा या उससे भी बेहतर हुक्म लेकर आते हैं। अगर शरीयत मूसवी का एक हुक्म साकित हुआ, उससे बेहतर हुक्म वो शरीयत मोहम्मदी में अला साहिब सलात व सलाम आ गया है। तो ये दो चीजें अच्छी तरह समझिए कि दीन एक है, शरीयत मुख्तलिफ है। इसको इस मिसाल से आप समझ सकेंगे। आजकल हम दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। इन दोनों में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन निजाम को तय करता है और लॉ वो है जो उस निजाम के तहत वजूद में आता है। लॉ बदलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करेगा कि कौन है कानून साज इदारा, कौन कानून बनाएगा, किसको इख्तियार हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है सॉवरेंटी किसकी है। कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि यहाँ के रहने वालों के हुकूक क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि यहाँ जो सॉवरेंटी अगर है आवाम की, फर्ज कीजिए, तो कैसे एक्सरसाइज होगी। इस तरह इंतखाबात होंगे, इंतखाबात से ये दो हाउस बनेंगे, अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा। इस तरह कानून जो है वो वहां पर कसरत राय से जो पास होगा वो सेनेट में जाएगा, फला होगा। ये सारा जो निजाम है ये किसने दिया? दस्तूर ने। अब इस निजाम के तहत पार्लियामेंट बैठी हुई है, कानून बन रहे हैं, किसी कानून में तरमीम हो गई है, किसी कानून में इजाफा हो गया है। वो कला के हाँ आपने किताबें देखी होंगी, चेपियां लगी होती हैं, एक कानून ये था उसमें फलां दफा का इजाफा हो गया, वो बेचारे उसको वहां चिपका लेते हैं ताकि ये कि जब हम इस कानून का मुताला कर रहे हो तो ये भूल ना जाए कि इसकी फला दफा में ये तरमीम हो चुकी है, बल्कि ये कि वो तरमीम भी वहीं पे चिपकी हुई हमें मिल जाए। तो कानून में रद्दो बदल होता रहता है, लेकिन आपको मालूम है जदीद कॉन्सेप्ट क्या है? दस्तूर को हत्तल इम्कान उसको हाथ नहीं लगाया जाता। दस्तूर में तब्दीली को बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। कानून में कसरत राय से फैसला हो जाएगा और दस्तूर में आपको मालूम है 2/3 अक्सरियत हो और इस तरह का मामला हो। और अगर फेडरल किस्म का निजाम है तो उसमें यह कि हर सूबे के नुमाइंदों की भी इतनी जो है तादाद, उसमें इतनी परसेंटेज शामिल हो, तब आप दस्तूर को हाथ लगाते हैं। दस्तूर के बारे में कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि उसका तसलसल हो, उसका दवाम हो, उसमें तब्दीली न हो। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान के हवाले से बेमानी है। हमारा मुल्क वो है, ये सारी बातें उसूली एतबार से कह रहा हूँ, हमारा मुल्क तो वो है। मैंने इससे भी पहले वो शेर कोट किया है कि इस सोच में कलियां जर्द हुई, इस फिक्र में गुंचे सूख गए, आईने गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा। यहाँ तो ये कि खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी है जबा मेरी। तो बेआईनी ही हमारा आइन है, बेदस्तूरी हमारा दस्तूर है। वो बीपीसी रिपोर्ट लियाकत अली खां की याद कीजिए, 48 वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद 56 तक मामला चलता रहा, दस्तूर बना। उस दस्तूर को दिन की रोशनी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, लाइट ऑफ द डे, देखना नसीब नहीं हुआ कि वो खत्म हुआ। 62 में बना, जिसने बनाया था उसके साथ वो भी गया। फिर सन 73 में बना। उस 73 के दस्तूर के बारे में ये मानना पड़ता है कि जिसने बनाया था उसने वाकई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था कि कंसेंसस के साथ, तमाम पार्टियों के मुफाहमत के साथ, गिव एंड टेक के जरिए से सबके दस्तखत हासिल किए। उतना कंसेंसस हमारे यहाँ आज तक किसी भी दस्तूरी जो भी दस्तावेज है उसको हासिल नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये कि जिस शख्स ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, खुद उसने उसकी मिट्टी पलीद की। उसमें जो तरमीमें शुरू की है, वो ब्रूट मेजोरिटी से जो तरमीमें की है, उसने उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो उसने हासिल किया था उसको अपने हाथों दफन कर दिया। और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, ये दस्तूर, अब इसमें जो तरामीम हुई है, वो असेंबली, तो जाहिर बात है कि ये असेंबली कोई मुत्तफक अलैह असेंबली नहीं। ये असेंबली वो नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। जबकि वो असेंबली वो थी जिस इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई थी, उसके बारे में और जो कुछ आप कहें, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि उसमें कोई जानिबदारी हुई थी या उसमें कोई धन धौंस और धांधली का मामला हुआ था, उससे हमारा मुल्क दो लख्त हुआ। जो हुआ वो बुरी बात हुई, लेकिन ये कि उस इलेक्शन पर किसी ने भी हर फाय तक नहीं रखा। ओपन इलेक्शन था, तमाम पार्टियों को इजाजत थी, सबने खुलकर हिस्सा लिया था। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे मुल्क में तो दस्तूर है ही नहीं। इस एतबार से
उस मेरी गुफ्तगू को आप समझ नहीं पाएंगे। आप उसूली सतह पर सोचिए कि एक दस्तूर होता है किसी मुल्क का, उसमें तरमीम इंतहाई मुश्किल काम बना दिया ताकि निजाम का एक तसलसल रहे, उस निजाम के तहत हुकूमत बने, हुकूमत खत्म हो। इंदिरा गांधी अगर हारी तो उसके तहत हारी, जीती तो उसके तहत जीती। ये उन्होंने उस निजाम को अपना बरकरार रखा। और वही बात है कि जो आज हमसे बहुत आगे है वो इस सतह से कि उन्होंने अपना वो निजाम इतना मुस्तहकम रखा हुआ है। ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स वहां नहीं है, हमारे यहाँ सुबाइयत है तो वहां हमसे बढ़कर है, हमारे यहाँ तो मजहब का मसला तो नहीं है, वहां तो आपको मालूम है कि मजाहिब की खिचड़ी है हिंदुस्तान में, जहाँ जितनी जबानें वहां बोली जाती है, हमारे यहाँ तो 10वां हिस्सा भी तादाद के एतबार से जबानों का नहीं। मसाइल बहुत गंभीर है उनके, इसके बावजूद वो उन्होंने निजाम ऐसा बनाया है। मैं कहा करता हूँ कि शॉक एब्जॉर्बर्स इतने रख दिए हैं उसके अंदर कि बड़े से बड़ा हंगामा होता है, जरा सी वो वाइब्रेशन होती है, उसके बाद फिर वो मामला उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। ये है दस्तूर का काम असल में, कि एक दस्तूर है, उस दस्तूर की पटरी पर उस मुल्क की गाड़ी चल रही। अलबत्ता उस दस्तूर के तहत जो कानून साजी का निजाम बना दिया गया, उसमें अब कानून जो है उसमें तरमीम हो सकती है, नए कानून बन सकते हैं। इसी तरीके से जान लीजिए अल्लाह का दीन हमेशा से एक है। दीन क्या है? हाकमियत अल्लाह की, उसी की इताअत पर निजाम कायम होगा, रसूल उसका नुमाइंदा है, जो कुछ वो फरमाएगा वो मानना होगा, उसकी इताअत लाजिम होगी। ये है दस्तूर। अब इसके तहत जाहिर बात है कि मूसा आए, उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने जो हुक्म दिया अब वो दीनुल्लाह का वो वर्शन होगा कि जो वहां पर नाफिज होगा। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने वो वाक़ा सुना होगा कि एक मौके पर हजरत उमर किसी मामले में गालिबन आर्गू कर रहे थे किसी मसले पर, और तौरात उठा कर ले आए, हुजूर से गुफ्तगू करते हुए तौरात पढ़ रहे, तो हुजूर के चेहरे पर नागवारी के आसार हुए। हजरत अबू बकर मौजूद थे, वो देख रहे हैं हजरत उमर तो अपने पढ़ने में लगे हुए, तौरात पढ़कर सुना रहे हुजूर को। हुजूर के चेहरे पर शदीद नागवारी और शदीद गज़बनाकी के आसार देखकर हजरत अबू बकर ने फरमाया, उमर क्या हो गया है तुम्हें, तुम देखते नहीं हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को कि आपकी कैफियत क्या है? अब जो उन्होंने उठाकर देखा, हुजूर का गज़बनाक चेहरा देखा, तो बार बार अब जुमले दोहराए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लाम दीना, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लाम दीना, कि कोई मेरे अंदर सरकशी नहीं है, मैं राजी हूँ इस पर कि अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम मेरा दीन है। तब हुजूर का वो गुस्सा फरो हुआ और आपने फरमाया कि ए उमर, अगर मूसा खुद भी इस वक्त जिंदा होते तो उन्हें मेरी पैरवी करनी होती। तो जाहिर बात है कि जब उनको मेरी पैरवी करनी होती तो उनकी किसी बात को दलील के तौर पर मेरे सामने कैसे पेश किया जा सकता है? यानी ये कि रसूल अब मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नुमाइंदे कौन है? अल्लाह के, हुजूर है। अब उनका हुक्म होगा जो नाफिज होगा। आपसे पहले हजरत मूसा की शरीयत थी, वो नाफिजुल अमल थी। तो ये शरीयतें बदली है, दीन एक रहा है। ये बात मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह समझ लें। आदम का दीन, नूह का दीन, इब्राहिम का दीन, हूद का दीन, सालेह का दीन, लूत का दीन, और मूसा का दीन, ईसा का दीन और मोहम्मद का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो एक है, उसमें कतअन कोई फर्क नहीं। वो दीन क्या है? हाकिम मुतलक अल्लाह, उसका नुमाइंदा अल्लाह का रसूल, उसकी हिदायत के मुताबिक पूरा निजाम बनेगा। मैंने बारहा अर्ज किया है कि हमारे यहाँ जो दस्तूरी खाके बने हैं उनमें इसका तकाजा एक दफा की सूरत में हमेशा पूरा किया गया। नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्ना, बस यही दस्तूर है, यही दीन है। कोई कानून साजी अल्लाह और उसके रसूल के, उसकी सुन्नत के खिलाफ नहीं की जा सकेगी। यही है कि अगर 100% इसको आप नाफिज कर दे तो ये है दीनुल्लाह। तो फरमाया शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। अब आया है वो असल में कांटे का लफ्ज, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, कि कायम करो दीन को और उसके बारे में मुतफर्रिक ना हो जाओ। अब देखिए, मैंने जो अर्ज किया था दो तर्जुमे, कि दीन तुम्हारे लिए वही मुकर्रर किया गया जो इन पांचों का दीन है। अगर ये मफहूम लेंगे कि अज किस्म दीन वही दीन तुम्हारे लिए है, तो यहां पर खिताब हो जाएगा अन अकीमुद्दीन, किससे? मुसलमानों से। ये दीन जो चला आ रहा है नूह से लेकर और मोहम्मद तक एक ही दीन है। ए मुसलमानों, तुम्हारे जिम्मे यह है कि उसे कायम करो, उसे नाफिज करो, उसको बिलफेल बर्पा करो। और अगर ये लिया जाए कि दरबारे दीन जो चीज उन पर थी वही है मुसलमानों तुम पर फर्ज है, कि नूह के जिम्मे भी यही बात थी कि दीन को कायम करो, इब्राहिम के जिम्मे भी यही बात थी कि दीन को कायम करो, मूसा के जिम्मे भी यही बात थी कि दीन को कायम करो, ईसा के जिम्मे भी यही बात थी कि दीन को कायम करो। आज वही फर्ज जमाने के इस मरूर के साथ, ए मुसलमानों, वो मुकद्दस फर्ज अब आज तुम्हारे कंधों पर आ गया है।
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دونوں ترجموں کے اعتبار سے مراد میں قطعاً کوئی ایک بال برابر فرق نہیں۔ یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کے ذمے ہے اس دین کو قائم کرنا۔ یہ دین دیکھیے نا، اللہ کی حاکمیت وہ رکھی رہ جائے ایک طرف، اور آپ صرف نماز روزہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ اللہ کا دین قائم ہو گیا، تو یہ تو بہت بڑی سادہ لوحی ہے۔ اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی جا رہی ہو، اللہ کا قانون نافذ نہ ہو، اللہ کی شریعت جو ہے اس کے مطابق معاملات طے نہ ہو رہے ہو۔ یہ جو فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں 3 دفعہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو کافر ہے۔ یہی انداز ہے بالکل علامہ اقبال کے اس شعر کا جو میں سنا چکا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تم نے اللہ کی شریعت کو پسے پوش ڈالا، اپنی مرضی سے قانون بنائے، اور اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تم نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، اس کی حاکمیت کا انکار کیا، تم خود مدعی بن کر آئے حاکمیت کے کہ ہمیں اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے۔ اس سے بڑی بغاوت اللہ کی جناب میں کیا ہوگی؟ اور اس کا کفارہ تم چند سجدوں کے ذریعے سے اللہ کو ٹرخانا چاہتے ہو، چند سجدے کر کے اور چند روزے رکھ کر تم سمجھتے ہو کہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بغاوت عمومی جو پوری زندگی میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بغاوت تو بحر و بر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے، اور تم چند سجدوں سے اور چند روزوں سے یہ سمجھو کہ تم کفارہ ادا کر دے گو، تو یہ سادہ لوحی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو۔ یہ ہے اصل میں ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں آ کر باتیں کرنی شروع کی ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ قامہ یقوم کے معنی کھڑا ہونا، اور اقامہ یقیمو کھڑا کرنا۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا، وہ ترجمہ صحیح ہے کہ قائم رکھو دین کو، میں نے کہا قائم کرو دین کو۔ دونوں ترجمے 100% درست، مراد ایک ہی ہے، اس کو بھی جان لیجئے تاکہ اس معاملے میں کوئی شخص آپ کو مغالطے میں مبتلا نہ کر سکے۔ دیکھیے مثال ہے خیمے کی، خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جاتا ہے۔ آندھی آ رہی ہے، اس کے کھوٹے مضبوط کرو، رسی دیکھو کوئی کمزور تو نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جھکڑ آ رہا ہو تو آپ رسیوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، آپ بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ خیمہ گرنے نہ پائے۔ یہ کیا ہے؟ خیمے کو قائم رکھنا، اس لیے کہ کھڑا ہے۔ اور اگر خیمہ گر جائے تو سیدھی بات کیا ہوگی؟ اب رکھیں گے کس چیز کو؟ وہ تو گر چکا۔ اب ترجمہ ہوگا قائم کرو، اس خیمے کو قائم کرو اور پھر قائم رکھو۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن میں مفہوم کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یہ صرف ماحول کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ فرض کیجئے کوئی شخص پیدا ہوا ہے خلافت راشدہ میں، دین قائم تھا کہ نہیں؟ اب وہ قائم کرے گا کس چیز کو؟ دین تو قائم ہے۔ اب اس کا فرض کیا ہوگا؟ دین کو قائم رکھو۔ جو کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، آندھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ یہ جو مرتد ہوئے، ارتداد کی ایک آندھی آئی، مانعین زکوٰۃ کی آندھی آئی، یہ نئی نبوتوں کے دعوے دار جو ہے ایک جھکڑ بن کر اٹھے، یہ سب کس لیے اٹھے تھے؟ کہ وہ دین جو قائم کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں، جو پورے نظام زندگی کے اوپر اللہ کی اطاعت غالب کر دی تھی، اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس خیمے کو گرا دے، اس دین کو پھر زمین بوس کر دے، یہ دین پھر پامال ہو جائے۔ وہ جو حالی نے کہا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے، تو کوششیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت حضرت ابو بکر کی وہ آہنی عظیمت تھی کہ جو اس دین کو قائم رکھنے کے لیے سامنے آ گئی ہے، اور کیسی ان کی وہ عظیمت تھی کہ حضرت عمر جیسے لوگوں کے پاؤں بھی اس وقت جو ہے ان کے اندر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ مصلحت کا مشورہ دے رہے تھے کہ کم سے کم یہ مانعین زکوٰۃ جو ہے ان کے ساتھ، ان کے خلاف کوئی آپ محاذ نہ کھولیں، آپ نئی نبوت کے دعوے داروں سے جنگ کریں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو کوئی نئی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت کا عالم یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ اس کی رسیاں بھی دیتے تھے، اب اگر یہ ڈھونڈ دیں اور رسی روک لیں تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ میں دین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر دے دوں گا، وہ دین جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا، اس دین کو قائم رکھنا ہے۔ اس میں کوئی کمی ہم نے دوبارہ کر لی تو دین قائم کہاں رہے گا؟ تو یہ جان لیجئے کہ خلافت راشدہ میں دین کو قائم رکھا گیا، نہ یہ کہ قائم کیا گیا۔ قائم کیا تو محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انقلاب عظیم جو آپ نے برپا کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو آج ہمارا حال ہے، وہ جو ابھی میں حال ہی کی زبان سے اپنا حال آپ کو سنا چکا ہوں،
وہ کیا ہے؟ دین جو ہے زمین بوس پامال، دنیا کے اندر کہیں وہ دین جو ہے اپنے ایک نظام زندگی کے حصے سے کھڑا نہیں، اجزاء ہے. کہیں پر یہ ہے کہ نماز روزہ ہی ہے، کہیں یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا بھی ہے، اس سے آگے نہیں. پورا نظام حکومت، پورا نظام معیشت، یہ جو ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے. تو وہ دین ایک کل کی حیثیت سے کہیں بھی نہیں. آج ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس دین کو قائم کیا جائے، اور قائم کرنے کے بعد پھر اس کو قائم رکھا جائے. تو ان اقیم الدین. دیکھیے جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، اور اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہی بات یہاں ہے، ان اقیم الدین، وہ دین جو تمہیں دیا گیا، وہی دین جو عیسیٰ کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا، نوح کا، وہی دین محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس دین کو قائم کرنا اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس میں بھی نوٹ کیجئے تتفرقوا کا اگر فیہ کا لفظ نہ آئے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا. ولا تتفرقوا، متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ گروپس نہ بن جاؤ. لیکن تتفرقوا فیہ، اس دین کے بارے میں متفرق نہ ہو. یہ دین ایک وحدت ہے، اس کی وحدت کو برقرار رکھو. اس دین کا معاملہ جو ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، اقبال کے وہ دو اشعار ہیں جو اس کی صحیح تعبیر کرتے ہیں کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. یہ جو دین کے حصے بکھرے کر لیے گئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے، اسی کو کہا گیا الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا ہے، دین کے ٹکڑے کر دیے. فرق کسے کہتے ہیں؟ فرقو، تفریق، علیحدہ علیحدہ کر دینا. دین کے اجزاء کر دیے ہیں، دین کے ٹکڑے کر دیے. دین ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک حیاتیاتی اکائی ہے، یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے. اس کے کسی جز کو دوسرے جز سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ. قبول کرنا ہے تو پورے دین کو قبول کرو، اور اگر قبول نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ. اس میں پرسنٹیج کے اوپر معاملہ نہیں ہوگا کہ 100% دین اگر پسند نہیں ہے تو چلو 50% قبول کر لو، 50% قبول نہیں ہے 33 پر ہی 5% ہو جائے گا پرسنٹیج، تو کسی طریقے سے 33% قبول کر لو. یہ معاملہ یہاں نہیں چلے گا. یہاں تو فزیولوجی کا آل اور نن لا، یا تو ہوگا تو کل کا کل ہوگا، اور اگر کل نہیں ہے تو پھر بالکل نہیں. یہ نہیں ہے کہ دین کو آپ کوئی حصے بکھرے کر کے اور اس کی کوئی فیصد نکال کر جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. یہ ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تب متفرق نہ ہو جاؤ. تمہیں یکجہتی کے ساتھ اس کامل دین کو قائم کرنے کے لیے بنیاد مرصوص بننا ہے. یہ ہے وہ بات. دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مکی صورت ہے سورہ شورا. ابھی وہ جو چیزیں پھر اسی کی شرح ہے وہ یہ کہ اللہ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اصل میں یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں بیج جس سے کہ وہ درخت وجود میں آئے ہیں جو آپ کو مدنی صورتوں کے اندر نظر آتے ہیں. یہاں چونکہ یہ مکی دور ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 8واں سال جو ہے مکی دور کا، وہی کے آغاز کے بعد وہ زمانہ ہے سورہ شورا کے نزول کا. تو فرمایا کہ اس دین کو قائم کرنا ہے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے. یہ دین اللہ کی ایک بہت بڑی امانت اور اللہ کے ایک بہت بڑے فضل اور کرم کا مظہر بن کر تمہیں دیا گیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، اس کے ضمن میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اس کے ایک ایک حصے کو لے کر علیحدہ نہ ہو جاؤ. جیسے کہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے کو لے کر بہت خوش ہے، اترا رہا ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، لیکن اس کے پاس بھی دین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے پاس بھی دین کا ایک لوتھڑا ہے، اس نے دین کا ایک جز لے لیا ہے، اس نے دین کا ایک حصہ لے لیا ہے. حالانکہ دین در حقیقت جب تقسیم ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حیاتیاتی وحدت اسے کہتے ہیں جس میں تقسیم کا عمل نہیں ہو سکتا. ایک حیوان کو دو ٹکڑے کر دیں گے، نہ یہ حیوان رہے گا نہ وہ حیوان رہے گا. ہاں اگر کوئی سونے کی ڈلی ہے اس کو دو ٹکڑے کر دیجئے، یہ بھی سونا وہ بھی سونا. لیکن جو لیونگ میٹر ہے، حیاتیاتی وحدت یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. وہ رہے گا تو ایک وحدت کی حیثیت سے رہے گا. جب وہ حیوان کو آپ نے ٹکڑے کر دیا، اب وہ بھی نہ وہ حیوان ہے نہ یہ حیوان ہے، دونوں مردہ ہے، حیوانات کی فہرست سے خارج ہو گئے. اسی طرح دین کے جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ دین نہیں رہتا، وہ کوئی اور شے بن جاتی ہے. ظاہر بات ہے ٹکڑا تو اسی کا ہے، وہی اسی حیوان کے وہ دستیاں ہے اور اسی کی رانے ہے، لیکن وہ حیوان نہیں ہے، وہ حیوان ختم ہوا. اسی طرح جب دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے، نظر تو آ رہا ہوگا کہ یہ بھی دین ہے، یہ نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے، اور حج بھی دین ہے، اور زکوٰۃ بھی دین ہے، لیکن یہ اجزاء اس کے، یہ دست و بازو کاٹ کر علیحدہ کر دیے گئے.
وہ دین ایک حیاتیاتی وحدت کی حیثیت سے موجود نہیں ہے، لہذا ان کے بے معنی ریچولز بن کر رہ گئے ہیں، یہ رسومات بن کر رہ گئی ہیں، ان میں وہ روح نہیں ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ شکلیں رہ گئی ہیں، مختلف اعمال کی صورتیں رہ گئی ہیں، انہوں نے رسموں کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ ریچولز بن کر رہ گئے ہیں، وہ روح کہاں رہی؟ کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اقبال کے اس شعر کو یاد کیجئے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں بمبر و محراب۔ ایک سجدہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ کر رہا ہو، انی عبداللہ، وہ جب سجدہ کرتا ہے زمین تھراتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا ہے، جو ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد ایک مرد حر بن کر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ وہ سجدہ کچھ اور شے ہے، اور یہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر چونکہ وہ روح باطنی موجود نہیں رہی، وہ ایک ریچول اور رسم کی شکل بن گئی ہے، لہذا اس میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ میں اس سجدے کی نفی کر رہا ہوں، یہ ایک ہوگا مفہوم مخالف۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان ریچولز کو برقرار رکھیے، اس میں وہ روح پیدا کیجئے، اس میں وہ وحدت پیدا کیجئے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ روح نہیں رہی ہے لہذا ان کو بھی تج دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ در حقیقت اس کا منفی مفہوم ہوگا، جو اگر کوئی شخص نکالے گا تو وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، میرا مفہوم وہ نہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمی ہے، اس کمی کو پورا کیجئے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اس آیت کا جو بقیہ ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا جو پس منظر تھا عرب میں جبکہ یہ قرآن اتر رہا تھا اس کو ذہن میں لائیے۔ حضور کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے 8 برس بیت گئے، فرض کیجئے 8 7 9، بہرحال یہ جو حضور کا قیام مکہ کا دور ہے اس کا نصف آخر جو ہے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو آپ کو ان الفاظ کے بین السطور نظر آئے گی۔ حضور سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ دعوت جو ہے لوگ قبول نہیں کر رہے؟ کیا یہ دعوت خلاف فطرت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دعوت خلاف عقل ہے؟ توحید کی دعوت؟ نہیں۔ کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں۔ میں نے حتی الامکان وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ آئے سورہ نوح میں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا دن میں بھی پکارا، میں نے علل اعلان بھی پکارا، چھپ چھپ کر بھی ایک ایک کو دعوت پہنچائی، میں نے خاموشی کے ساتھ بھی لوگوں کے کانوں میں جا کر تیری دعوت پیش کر دی، اور میں نے ڈنکے کی چوٹ پکار کر بھی تیری دعوت بیان کر دی، لیکن کیا کروں کہ میری قوم جو ہے جتنا ہی میں نے انہیں پکارا، وہ جو ایک مصرع ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنی میں نے دعوت و تبلیغ میں اپنی جان کھپائی ان میں اعراض اور انکار اور کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ کی یہ پریشانی اپنی جگہ درست، آپ کی یہ دعوت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی سیرت و کردار پر کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن یہ کہہ سکے کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنے دامن کو تو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو یہ حرف رکھنے کی یا انگلی رکھنے کا کوئی جرات نہیں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ باتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ سوچئے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، بڑی بھاری ہے ان مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے، اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے، سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے، اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے، کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے، کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہے، لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے، کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے 5 وقتہ پابند، لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا، سود کار محل بنائے اپنے اور اپنی بلڈنگیں اٹھائی، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانا مشکلات لا الہ رہا۔ پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے، عادی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے، کس طریقے سے مفادات کو تج دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، میں وہ تاریخی واقعہ شاید پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر ابتدائی دور تھا، نوجوانی کا جوش و خروش، تو حضرت خباب بن الارت یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دو نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان چلا گیا جہاں پر کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے چودھری اور بڑے
जो कुछ मुख्तलिफ घरानों के सरबराबुर्दा लोग थे, वहां जाकर उन्होंने दावत तौहीद पेश की। तो उस पर जो रद्द अमल हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। किसी ने फिक्रा तुष्ट किया, किसी ने तहक़ा लगाया, किसी ने कोई और बात की। अबू सुफियान ने उस वक्त जो बात कही है वो उनके तदब्बुर और मामले को समझने की बहुत बड़ी दलील है। उन्होंने कहा कि नौजवान, ये बुत सिर्फ हमारे माबूद ही नहीं है, ये हमारी आमदनी का जरिया भी है। जाहिर है, देखिए बात साफ कही है उन्होंने। इंसान को इस साफ गोई का क्रेडिट मिलना चाहिए। जिस तरीके से अबू जहल ने एक मरतबा बड़ी साफ बात की, जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे ख्याल में मोहम्मद झूठ कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें साफ इकरार किया, नहीं, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर तुम मानते क्यों नहीं? साफ कहा उसने कि हमारे और बनु हाशिम के दरमियान मुसाबिकत और मुकाबला चल रहा था। अभी तक तो हम कंधे से कंधा लगाए आ रहे हैं। अब अगर इनकी नबूवत मान ले तो हम तो क़यामत तक के लिए गुलाम हो जाएंगे, और ये मुझे गवारा नहीं। तो गिव द डेविल इज ड्यू कि उसने कम से कम ये कि कोई झूठ नहीं बोला, जो सच्ची बात थी दिल की वो कह दी कि असल बात ये नहीं है कि मुझे मोहम्मद के झूठे होने का गुमान है, माअज़ल्लाह। असल बात यह है कि अगर मोहम्मद को हम नबी मान ले, सर झुकाना पड़ेगा। साफ बात है, कुरान मजीद में तमाम रसूलों की दावत आई, अनिअबुदुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह की बंदगी करो, और सिर्फ अल्लाह की बंदगी नहीं, मेरी इताअत करो। तो इताअत कैसे कर ले मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये है असल शे। कुरान मजीद कहता है कि नहीं कहता कि यहूद के उलमा हुजूर को ऐसे पहचानते थे जैसे कि अपनी औलाद को पहचानते, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटों को पहचानते। लेकिन क्यों नहीं माना? सियादत क़यादत मसनद पर वो बैठे हुए थे, वो थे कि जिनके हाथ चूमे जा रहे थे, जिनसे फतवे पूछे जा रहे थे। ये कौन आ गया नया आदमी? अगर इसकी बात मान ले हम, तो इसका मतलब ये कि हमारा मनसब खत्म, हमारी हैसियत खत्म। हम तो फिर उसके ताबे हो जाएंगे। हमारी वो हैसियत जो है कि हम लोगों के इस वक्त मुक्तदा है, रहनुमा है, वो ऐसे खत्म होती है। ये है असल शय। तो फरमाया कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह। देखिए ये बात जो मैंने कही थी कि ये बुत उनकी आमदनी का जरिया थे, इसको तफसील से समझ लीजिए। नंबर एक तो ये कि पूरे अरब के माबूद जब मक्के में रखे हुए थे, हज के लिए जब लोग आते थे, जो चढ़ावे चढ़ाते थे वो कहाँ जाते थे? एक तो ये आमदनी का जरिया है। मदारों पे जो चढ़ावे चढ़ते हैं कहाँ जाते हैं? सीधी सीधी बात है। कोई इतनी कीमती चादर लाया चढ़ा गया, कोई और चादर लाया, इतनी चादरें जाती कहाँ है? आखिर कोई तो इनका मसरफ होगा। ये किसकी आमदनी का जरिया बन रही है? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो मुजाबिर थे, कुरैश, मक्के के मुजाबिर। 360 बुत रखे हुए हैं, जो चढ़ावा चढ़ेगा उन्हीं के पास आएगा। उसी में से बड़े समझदार थे, उसी में से कुछ हिस्सा निकाल कर वो उनके लिए दूध की सबीलें लगा देते थे, पानी पिलाने का इंतजाम करते थे, सिकाया, पानी पिलाना, कि हुज्जाज खुश भी रहे, आए, देखें कि हमने उनके माबूदों को ठीक रखा हुआ है, उनको कोई गदन नहीं पहुंचाया है, आए चढ़ावे चढ़ाए, चढ़ाया हमारे पास जाए। नंबर दो ये कि जब पूरे अरब के कबाइल के यहाँ पर बुत रखे हुए हैं, तो जाहिर बात है कि अब कुरैश के काफिले के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। कुरैश को प्रोटेक्शन हासिल हो गई। ईस्ट वेस्ट ट्रेड जो थी उसमें लिंक रहे मुस्तकिल तौर पर कुरैश, इसलिए कि किसी और कबीले का काफिला बचकर नहीं जा सकता और कुरैश के काफिले पर आंच नहीं आ सकता। इसलिए कि कुरैश के काफिले को लूटेंगे तो उनके पास उनके खुदा जो है वो बैठ रखे हुए हैं हॉस्टेजेस की हैसियत से, वो उनकी गर्दन नहीं मरोड़ दे। लिहाजा उनकी वजह से इनके काफिलों को वो अमन हासिल था। कुरान मजीद ने इसीलिए कहा है कि तुम्हें इस घर की वजह से अमन हासिल हुआ था। फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तुमने उसको बुतों के साथ वाबस्ता कर दिया। अगर बुतों के साथ वाबस्ता न करते तब भी हाजी यहाँ आते। और ये हज का मामला जो है ज़हन में रखिए, मक्के वालों की इसमें माश का भी अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया था। कि जाहिर बात है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद को वहां, बल्कि हजरत इब्राहिम ने जब ये कहा कि रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह, परवरदिगार मैंने अपनी नस्ल को एक शाख जो है उसको यहाँ पे आबाद कर दिया है तेरे घर के पास, ताकि वो नमाज के निज़ाम को कायम रखें। तो अब फजअल अफ़इदतन नास तहवी इलैहिम, अब लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, लोग यहाँ आए और इनको समरात के जरिए से वो रिस्क पहुंचा। वो रिस्क आज तक वहां पहुंच रहा है। जब बुत नहीं थे तब भी वो रिस्क आ रहा था, लेकिन उस वक्त सूरत ये बन गई थी कि बज़ाहिर वो रिस्क बुतों से वाबस्ता हो गया था कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग अपने अपने बुतों को पूजने के लिए, यात्रा के लिए आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। हालांकि ये तो घर है असल में, कि जिस घर को कि अल्लाह ताला ने मरकज बनाया था। जब यहाँ बुत नहीं थे तब भी यहाँ समरात आ रहे थे, समरात कुल्ल शै युजमा इलैहि समरात कुल्ल शै। और उसके बाद जब हुजूर ने बुतों से साफ कर दिया तो क्या उसके बाद वो समरात कुल्ल शै वहां नहीं आते रहे? लेकिन उस वक्त जो चीज नजर आ रही थी बज़ाहिर वो क्या थी कि इन बुतों के हवाले से हमारी आमदनी है,
ان بتوں کی وجہ سے ہمیں عرب کے اندر قیادت اور سیادت کا منصب حاصل ہے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں فرمائی کہ اے نبی، نہ آپ کی دعوت خلاف عقل، نہ آپ کی دعوت خلاف فطرت، آپ کے اپنی محنت میں کچھ کسر، نہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی بھی پہلو جو ہے ایسا رہ گیا ہے کہ جس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہو۔ آپ نے جان اپنی مار دی، بلکہ روکا گیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لی؟ اس غم کے اندر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اے نبی آپ اب ہلکان رکھیے اپنے آپ کو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اصل بات کیا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، جس بات کی طرف آپ ان مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان پر بہت بھاری ہے۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ جان لیجئے کہ ان مشرکین میں سے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا کھینچ لے گا۔ اجتباء، یجتبی، کھینچ لینا، پسند کر لینا، جس کو اللہ چاہے گا چن لے گا، اور جس کے اندر طلب ہدایت ہوگی اسے بالآخر ہدایت دے دے گا۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا آخری، اگرچہ میرے اصل مضمون سے اقامت دین سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں بڑے جو حکیمانہ مضامین ہیں وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں ضمنی طور پر۔ مضمون بنیادی طور پر کوئی اور چل رہا ہے، لیکن حکمت کا کوئی موتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ضمنی طور پر جو ہے ٹاک دیا گیا ہے اس کے حسن کے لیے۔ تو دیکھیے یہ دو راستے ہیں لوگوں کے حق کی طرف آنے کے۔ اگر تو کسی شخص کے اپنے دل میں حق کی طلب ہے، ہدایت کا وہ طالب ہے، تو آج نہیں تو کل اسے ہدایت مل کر رہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو حق کا طالب ہوگا ہم حق کھول دیں گے، جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت لازماً دیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت میں خود کوئی حق کی طرف، ہدایت کی طرف میلان نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسے پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں زبردستی۔ یہ دو راستے جو ہیں ان کو یوں سمجھیے کہ ایک ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبیعت میں پہلے سے نیکی ہے، طبیعت کے اندر شرک سے اجتناب ہے، توحید تک خود پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، جیسے ہی حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو خود ہی رجوع کیے ہوئے ہیں، جو خود ہی تعلیم ہدایت ہے، جو خود ہی متلاشی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور حضرت عمر کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ان میں بھی کوئی طلب تھی؟ قطعاً نہیں ہے۔ وہ تو ایک کھلن رہے قسم کے انسان، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو لڑنے بھیڑنے میں مزہ آتا ہے، جو چلتے ہوئے خامخواہ بھی کندھا مارے نہیں کسی کو۔ یہ انداز تھا حضرت عمر کا ایمان لانے سے پہلے۔ جو ابو جہل کا انداز تھا وہی حضرت عمر کا انداز تھا ایمان سے قبل۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے ہمت، جرأت، یہ جس چیز کو صحیح سمجھ لیں گے اس کے لیے تن من دل لگا دینا، جان کی بازی کھیل جانا، یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ لیکن طبیعت کا کوئی میلان نہیں ہے کسی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جب اللہ چاہے کھینچ کر بلا لیتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ گھر سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ نے ایسی شکل پیدا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف کھینچا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہمارے صوفیاء کہ ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک، ایک ہوتے ہیں سالک مجذوب۔ سالک مجذوب وہ ہے جو چلتے 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 خود آ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پکڑ کر اور ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ ایک وہ مجذوب سالک ہے جسے پہلے اللہ نے کھینچا، اور کھینچ کر پھر رفتہ رفتہ ساری تربیت بھی دی اور سلوک بھی طے کرایا۔ تو یہ دو مزاج آپ کو انسانوں میں ہمیشہ ملیں گے۔ ایک وہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ کھینچ لے، جس کو چاہے اپنی طرف بلا لے، جس کا چاہے دل جو ہے، دل تو انسانوں کے اللہ کی انگلی کے مابین ہے، تمام لوگوں کے دل بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جس کا چاہ پھر دیا۔ اسی لیے دعائیں ہیں، یہ مسنون دعائیں ہیں، اللہم صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ تو یہ دل جو ہے اللہ کی انگلیوں میں ہے، جس کا دل چاہے وہ پھیر دے۔ یہ ہے وہ جو مجذوب سالک ہے، جو یہاں پر بیان کیا گیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور دوسرا وہ ہے جو خود کا طالب، ہدایت کا متلاشی، چل کر آ رہا ہے تو اس کا تو حق ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، وہ آ کر دستک دے رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے، جب حضور اقامت دین کی اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، اس وقت عرب میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ مشرکین تھے جو ضل ضلالا بعیدا کا مصداق تھے، دوسرے اہل کتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو پریشانی لاحق ہوتی تھی اہل کتاب کے بارے میں، انہیں کیا رکاوٹ ہے، یہ تو مشرکین ہیں، ان کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں، کوئی کتاب نہیں،
2000 سال بیت گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، یہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، لہذا ان کے لیے تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی دوری، ان کا اس کو قبول نہ کرنا، ہچکچانا، اس لیے کہ بہت فاصلہ ہے۔ لیکن یہودیوں کو کیا ہوا؟ یہ عیسائیوں کو کیا ہوا؟ یہ تو کتابیں پڑھتے ہیں، وہم یتلون الکتاب، کتابیں پڑھتے ہیں، تورات موجود ہے، اگرچہ تحریف ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بنیادی ہدایت تو موجود ہے، انجیل موجود ہے، آج بھی اس انجیل کو آپ پڑھیے، بہترین مواعظ اس کے اندر موجود ہے، دین کی بنیادی تعلیم اس کے اندر موجود ہے۔ جو بھی انہوں نے تحریف کی ہے وہ 2-4 جگہوں پر ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اصل میں اب بھی اناجیل اربعہ میں کہیں تثلیث کا عقیدہ موجود نہیں ہے، اب بھی کہیں پر بھی یہ کفارے کا عقیدہ ان میں موجود نہیں ہے۔ یہ تثلیث اور کفارے کے سارے عقیدے جو ہیں وہ جو پال کے لیٹرز ہیں ان کے اندر ہیں، باقی یہ کہ وہ اناجیل اربعہ اب بھی اس سے پاک۔ کچھ تو معنی قسم کے جملے تو ہیں جس سے یہ مفہوم بھی نکالا جا سکے، وہ بھی نکالا جا سکے، لیکن صراحت کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ ان اناجیل اربعہ میں آج بھی موجود نہیں۔ تو سوچئے کہ حضور کو جو سب سے زیادہ تشویش ہوتی تھی وہ ان مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کے بارے میں، کہ انہیں تو فوراً بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا، یہ تو ان کے اپنے گھر کی بات ہے۔ قرآن موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کتنے ادب سے، کتنے احترام سے، کتنی تعظیم سے۔ موسیٰ کی زندگی کے حالات پر قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے۔ یہ جو قصۃ القرآن کتاب لکھی مولانا میں نام بھول رہا ہوں، صاحب شاید بتا سکے، بہرحال حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، قصۃ القرآن، انہوں نے ایک کام بڑا عجیب کیا ہے۔ ہر رسول یا نبی جس کا ذکر لائے ہیں اس میں پہلے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے، اور آیات گنتی کر کے ٹوٹل آیات کتنی ہیں جو ان کے حالات پر قرآن مجید میں مشتمل ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید میں 555 آیات ہیں، 6500 آیات ہیں کل، اس سے ذرا کچھ اوپر 6666 بھی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ چونکہ کچھ تعداد آیات میں تھوڑا سا فرق ہے، آیت بسم اللہ کو ہر مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کاؤنٹ کیا جائے، 113 مرتبہ جو صورتوں کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے ہر مرتبہ گنیں گے تو 113 کی تعداد بڑھ جائے گی، نہیں گنیں گے تو گھٹ جائے گی۔ لیکن یہ کہ 6500 آیات، اس میں سے 550 آیات حضرت موسیٰ کی، تو 1/13 آف قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ پھر ان کو کیا مصیبت ہوئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عظمت قرآن نے بیان کی ہے، اس کے بعد پھر یہ عیسائی کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ تورات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن کہ انجیل اللہ کی کتاب تھی، تورات کے بارے میں تسلیم کر رہا ہے قرآن فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ انجیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر ان کو کیا رکاوٹ ہے؟ اب اس کا آپ بیان کیا ہے، یہ میں ابھی تعویل قیاس بیان کر رہا ہوں، تعویل عام جو اس وقت ہمارے حالات میں ان آیات کی جو رہنمائی ہے وہ بعد میں عرض کروں گا۔ وہ مشرکین مکہ، ان کے بارے میں تو فرما دیا کہ ان کے لیے تو بہت ہی بھاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو ماننا، آپ کو ہلکا نظر آ رہا ہے، آپ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی جو بھی ان کی حرام خوریاں ہے اس کے یہ عادی ہو چکے ہیں،